السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے 99 قتل کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمیوں کو ناحق قتل کیا۔ اس کے بعد اس کو فکر لاحق ہوئی کہ آخرت میں میرا کیا انجام ہوگا۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ دیا۔ یہ شخص اس عابد کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے بیان کیا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے جواب دیا، نہیں۔ یعنی اتنے ناحق قتل کرنے کے بعد کیا تم نے یہ سوال کیا ہے کہ تو اس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وقت روئے زمین میں بڑا عالم کون ہے۔ پھر اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ یہ شخص ان کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میں نے 100 قتل کیے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا، ضرور توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ یعنی کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ پھر نیک لوگوں کی ایک بستی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فلاں علاقے کی فلاں بستی میں چلے جائیں، وہاں نیک لوگ آباد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جا کر انہی کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جائیں اور اپنی بستی کی طرف لوٹ کر نہ آئیں، کیونکہ یہ بری جگہ ہے۔ یہ شخص اس بستی میں جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ ٹھیک جب آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ پہنچا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی روح رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کی روحیں عذاب کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اب اس شخص کی روح قبض کرنے کے بارے میں دونوں قسم کے فرشتوں کا آپس میں تکرار ہوا۔ سو رحمت کے فرشتوں کا کہنا تھا، چونکہ گناہوں سے تائب ہو کر آیا ہے، لہٰذا اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمیں ہے۔ جبکہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا، اس نے تو کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، یعنی برا آدمی ہے، لہٰذا اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمیں ہے۔ تو ان فرشتوں کے پاس ایک اور فرشتہ انسان کی صورت میں حاضر ہوا۔ دونوں فریقین نے فیصلے کے لیے ان کو حاکم بنا لیا۔ تو انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جس گاؤں سے برے گاؤں سے چل کر آیا ہے اور نیک لوگوں کی جس بستی کی طرف جا رہا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کو ناپیں۔ جس طرف قریب ہوگا اس طرف کے فرشتوں کو روح قبض کرنے کا حق ہوگا۔ چنانچہ زمین ناپی گئی تو جس بستی کا ارادہ تھا اس طرف قریب تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے روح قبض کر ڈالی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رحمت خداوندی کی امید کرتے ہوئے گناہوں سے خوب توبہ کر لینی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، وفات کے وقت سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم انسان کو چاہیے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، احساس ہوتے ہی فوراً رب کریم سے معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اور اگر آئندہ کے لیے یہ خطرہ ہو کہ یہاں گناہوں سے بچنا مشکل ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جگہ اور ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں اور مبغوض ترین جگہیں بازار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مسجد کے ماحول میں ہوتا ہے تو اس کے لیے عبادت آسان ہوتی ہے، دل اس کا نرم رہتا ہے، اللہ کی طرف توجہ رہتی ہے، فکر آخرت دامن گیر رہتی ہے۔ لیکن بازار کے ماحول میں دل سخت ہوتا ہے، گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی بچنا بھی چاہے تو اس کے لیے بھی بچنا مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے بازار میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ برے ماحول سے بچے اور اچھے ماحول کو اپنائے، بلا ضرورت شدیدہ اس ماحول میں نہ جائے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے صحیح عقیدہ دیندار عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جس کسی کو علماء کی شکل میں دیکھ لیا، اس کو عالم سمجھ کر اس کا عقیدت مند ہو جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ پہلے اچھی طرح دیکھ لے باقی عالم ہے یا نہیں، اس کے
کے بعد اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو، برے ماحول سے بچے اور نیک اور اچھا ماحول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔